اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے، نہ تو اس ویڈیو میں آپ کو کوئی عمل دیا جائے گا، نہ ہی تبیض دھاگوں کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی۔ یہ بات اس ویڈیو میں کی جائے گی پاکستان میں بڑھتا ہوا رجحان ملحدین کا، اور کیوں لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اور یقین جانیں کہ آج مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی طرف پہلے کیوں نہیں دیکھا، اس کی طرف پہلے کیوں نہیں بات کی۔ ایک تو ہم ہیں کم علم لوگ، ہمارے پاس قرآن کا اور حدیث کا اتنا علم نہیں ہے۔ دوسرا، ہم نے جو ہمارے بڑے جو کر رہے ہیں، ہم بھی اسی راہ پہ چل نکلے، اصل حقیقت کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک پروگرام دیکھا ہمارا جو اداکار ہے حمزہ علی عباسی کا اور فراز صدیقی کا۔ حمزہ علی عباسی اللہ اس کے علم میں برکت دے، اور فراز صدیقی جو ہے کوئی ملحد ہے۔ 1 گھنٹہ 52-53 منٹ کی ویڈیو جو ہے ان کی دیکھنے کے قابل ہے۔ جو ملحدین کے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس میں حمزہ علی عباسی نے جیسے اس کو جواب دیے، دل خوش ہو گیا۔ پریشانی کس بات کی ہوئی کہ فراز صدیقی کو جواب دینے کے لیے پاکستان میں یہ جو بڑے بڑے ادارے قائم ہیں، بڑے مدرسے قائم ہیں، جو بڑی بڑی دستاریں باندھتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور دین کے نام پہ سب کچھ کھا جاتے ہیں، خواہ وہ پیر ہوں یا مولوی ہوں، مولوی کسی بھی فرقے کا ہو۔ یہ ان لوگوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے جو اللہ کے انکاری ہیں؟ یعنی کہ ایک ملحد جو اللہ کا انکاری ہے، ان کا سامنا حمزہ علی عباسی نے کیوں کیا؟ یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ بات کریں گے ہم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے صحیح حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا، کامنٹ بھی اپنے ضرور دیجیے گا۔ یقین مانیں، اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے 30 سال سے میں اس پیری فقیری کی لائن کے ساتھ وابستہ ہوں تو یہ بے جان ہوگا۔ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، 30 سال لگا لیں۔ اب میں نے بھی جرم اللہ کی بہت لگائی ہیں، کلمہ شریف کی بھی بڑی لگائی ہیں، جتنا میسر ہو سکا قرآن بھی پڑھا، جو کام کرنے والا تھا وہ نہیں کیا۔ وہ تھا قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں نازل کیا، اسی میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ اس پہ غور و فکر نہیں کی، جس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں، اور اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، کیونکہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح پیری فقیری چمکانے کے چکر میں قرآن کو بھول گیا۔ اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے، اللہ مجھے توفیق دے کہ اب میں جو زندگی گزاروں وہ قرآن کریم کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا مجھے فرمائے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ پڑھتا تھا جو مجھے جس میں میرا مطلب ہوتا تھا، وہ آیت اٹھاتا تھا، وہ صورت نکالتا تھا جو مجھے چاہیے، جس سے مجھے کام لینا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا کہ
کہ جاؤ دنیا میں میرا پیغام عام کرو، اس نیت سے قرآن کو نہیں پڑھا، اللہ مجھے معاف کرے۔ اب آ جاتے ہیں حمزہ علی عباسی۔ آپ یقین مانیں کہ ہمارے یہاں ایک رجحان ہے کہ جو اداکار جو ہوتے ہیں یا جو فلمی ڈرامے کے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا دین سے کیا واسطہ۔ حمزہ علی عباسی کی گفتگو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حمزہ علی عباسی ہم سے بہت اچھا ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، پاکستان کے پیروں سے بھی اچھا ہے، پاکستان کے جو اپنے آپ کو مفتی اعظم کہتے ہیں ان سے بھی اچھا ہے، کہ کم سے کم اس نے ملحد کے ساتھ ڈبیٹ تو کی، اور ایسی ڈبیٹ کی کہ ملحد جو ہے وہ خاموش ہونے پہ مجبور ہو گیا۔ بہت زبردست دلائل دیے اس نے، خاص کر آقا دو جہاں کی زندگی پر۔ اتنی بہترین ڈبیٹیں میں نے بہت دیکھی ہیں، لیکن حمزہ علی عباسی نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا، نہ کسی پیر کا مرید، نہ ہی اس کے پاس کوئی سنت، لیکن اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حمزہ علی عباسی کو چن لیا، اور اس نے ایک ملحد کو بہترین جواب دیے، اس کے جو بھی سوالات تھے۔ جو بندہ چاہے ان کی ڈبیٹ دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اب آ جاتے ہیں پیروں پہ اور مولویوں پہ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوائے روٹیاں پاڑنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ دین کی اگر ہم خدمت کرتے تو حمزہ علی عباسی کی جگہ کوئی عالم دین بیٹھا ہوتا، کوئی بڑا پیر بیٹھا ہوتا۔ ہم تو لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو کافر بنانے کے لیے۔ ہمارے پاس تو مسلمان کا کافر ظاہر کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں بچا۔ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اپنے پیٹ کے لیے ہی سب کچھ کریں گے تو پھر بھائی ملحد تو پیدا ہوں گے، آپ کو ان کے سوالوں کے جواب بھی نہیں آئیں گے، چاہے آپ نے جتنے بھی بڑے مدرسے سے ڈگری کیوں نہیں حاصل کی، تو پھر جواب دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکال لاتا ہے باہر، جن کا نہ مدرسے سے تعلق ہوتا ہے نہ خانقاہ سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ لوگ پھر دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو ویسے مانتے جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، تو ہم قرآن عظیم کو ویسے پڑھتے جیسے قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہ ہوتی، اس کی ایک تفسیر ہوتی مسلم تفسیر، ایک ترجمہ ہوتا مسلم ترجمہ۔ چلو ترجمہ میں تو کر لیا، اب طرح طرح کی من گھڑت کہانیاں ممبروں پہ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولنا، ممبروں پہ بیٹھ کر گالیاں دینا، ممبروں پہ بیٹھ کر وہ حرکتیں کرنا جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی ملحد کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر داڑھی والے لوگ چن لیے۔ ہمارا اور آپ کا لگتا ہے کام ختم ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن کریم کی حدیث مبارکہ کی تعلیم دلوائیں، ویسے دلوائیں جیسے اس کا حق ہے۔ روٹی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ تو آپ کو ملتی رہے گی، وہ اس کا وعدہ ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ لیکن جو کچھ ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں، خاص کر ہمارے پیر حضرات، ہمارے مولوی حضرات، اس سے اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ میں اسی معاملے پہ ایک ویڈیو اور بناؤں گا، ایک آج اپلوڈ کروں گا، ایک کل اپلوڈ کروں گا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ دونوں ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا کہ میں نے جو آپ سے جو بات کہی ہے پیروں اور مولویوں کے متعلق، اس میں بھی شامل ہوں کہ میں نے یہ کیوں کی ہے، کیونکہ ہم اصل مقصد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے لکشمی، دولت۔
آپ یقین مارے یہ مقصد ہمیں تباہ کر گیا۔ السلام علیکم۔